نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں ایک ایسی پریشانی جو شوگر اور جریان کے مریضوں کو خصوصاً لاحق ہوا کرتی ہے، مردانہ کمزوری یا نامردی، کے بہترین علاج کے ساتھ حاضر ہوں۔ جریان یا شوگر کے کچھ اسباب میں سے ٹھنڈی اشیاء کا کثرت سے استعمال، دودھ، چاول، دلیا، سرد مشروبات کا استعمال، مشقت یا ورزش نہ کرنا، آرام طلبی، زیادہ سونا، بار بار کھاتے رہنا، ان اعمال کی وجہ سے دماغ و اعصاب میں شدید تحریک پیدا ہو کر قلب و عضلات میں سکون پیدا ہو کر ضعف باہ کا باعث بنتا ہے۔ جب دماغ و اعصاب میں تحریک، قلب و عضلات میں سکون پیدا ہو جائے تو کچھ علامتیں اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً پیشاب بار بار آنا، ہر وقت مادہ منویہ کے قطرے گرتا رہنا یا ذرا سا خیال آنے سے قطرے آنا شروع ہو جانا، خصوصاً پیشاب یا پخانہ کرتے وقت لیسدار مادہ کا اخراج ہونا، جسم ٹھنڈا رہنا، جسم میں غنودگی کی سی کیفیت کا ہونا، جسم میں سستی، کاہلی، گرمیوں میں پسینہ زیادہ آنا، ہاضمہ خراب، بھوک کم لگنا، سیکس کا خیال تک نہ آنا، اگر کبھی آ بھی جائے تو فوراً مادہ کا خارج ہو جانا، دل میں ہر وقت خوف اور شرمندگی کا پایا جانا۔ دوستو، یہ تمام علامتیں جو میں نے عرض کی ہیں تمام مریضوں میں ساری کی ساری ظاہر نہیں ہوا کرتی، کسی میں تھوڑی، کسی میں زیادہ، مگر ہوتی انہی علامتوں میں سے ہیں۔ ہمارے طریقہ علاج میں سب سے اہم شفا کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے غذا۔ جب تک مریض اپنی غذا درست نہیں کرے گا یا ہمارے تجویز کردہ غذائی چارٹ کے مطابق اپنی غذا نہیں استعمال کرے گا، اس وقت تک مریض ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنے مرضی قیمتی نسخہ جات استعمال کرتا رہے۔ ہمارے تجویز کردہ غذاؤں میں سے پہلے سب سے ناشتہ ہے۔ ناشتہ میں بھنے چنے، کشمش دونوں ملا کر 50 گرام یعنی 50 سے 100 گرام تک بلا ناغہ استعمال کرے۔ آلو، گوبھی، مٹر، لوبیا، کوئی گوشت، انڈے فرائی، مچھلی، ادرک ملا کر سالن تیار کرے۔ مکئی اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکا سکتا ہے، یا مکئی کے آٹے کی روٹی یا تنہا چنے کے آٹے کی روٹی استعمال میں لائے۔ پرہیز میں سے دودھ، چاول، دلیا، سویاں، دودھ والی، حلوہ، سوجی، گاجر، شلگم، سرد اشیاء سے پرہیز۔ فروٹ میں سے کیلا، امرود، خربوزہ، تربوز، سردہ گرما، کھیرے، کھکڑیاں وغیرہ سے پرہیز۔ دوستو، میں اب آپ کو ایک قیمتی نسخہ بتانے والا ہوں، وہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں، اور یہ ایسی مرض ہے جس کا علاج انتہائی مشکل سے ہوتا ہے، مگر اس نسخہ سے اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تخم ہرمل 100 گرام، تخم سریالہ 50 گرام، تخم سمندر سوخ 50 گرام، کشتہ پھلا 10 گرام، جند بدستر 10 گرام، مشک خالص 3 گرام۔ پہلی تینوں ادویہ کو انتہائی باریک کر لیں، پھر آخری تینوں ادویہ باریک پیس لیں، پھر دونوں حصوں کو ملا کر 3 گھنٹہ تک زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں۔ اس کے بعد اپنے 500 mg کیپسول بھر لینا ہے۔ روزانہ 3 بار قہوہ لونگدار چینی یا چائے والی پتی کے قہوہ سے۔ جیسے جیسے افاقہ محسوس کریں، دعا کا وقفہ زیادہ کر دیں، یعنی صبح و شام کر دیں۔ دوستوں، میں نے وہ مرض جو قبر تک مریض کے ساتھ جانے والی ہے کا علاج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ چند روزہ استعمال میں مرض غائب ہوگی اور دوبارہ بھی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس دیں۔
آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔